اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلواتک و بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ۔ میری طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر آج ہمارا بیان ہے حضرت ابو طالب کی وفات۔ حضرت ابو طالب کے انتقال پر ملال کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر اولین سیرت نگار ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھتے ہیں، جب قریش کو آپ کی بیماری کا علم ہوا تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ حمزہ، عمر بن خطاب جیسے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور آپ کی دعوت آہستہ آہستہ قریش کے جملہ قبائل میں بھی اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ اٹھو سب ابو طالب کے پاس چلیں، اب ان کا آخری وقت ہے، شاید ان کی کوشش سے ہمارے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ مفاہمت ہو جائے، کچھ ہم ان کی باتیں مان لیں، کچھ وہ ہماری باتیں مان لیں، اس طرح ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آخر میں انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی، ورنہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد مکہ کے رؤوسا میں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور چند دوسرے آدمی مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور ان الفاظ میں اپنی حاضری کا مدعا بیان کیا: اے ابو طالب، ہمارے دلوں میں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس سے آپ باخبر ہیں۔ اب آپ کی یہ حالت ہے، ہم آپ کے بارے میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو نزاع ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ انہیں بلائیں اور ہماری اور ان کی صلح کرا دیں، کچھ ہماری باتیں ان سے منوائیں اور کچھ ان کے مطالبات ہمیں ماننے کا حکم دیں، تاکہ وہ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں۔ وہ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں، ہم جانیں اور ہمارے عقائد، اور ہم ان کو ان کے حال پر رہنے دیں، وہ جانیں اور ان کے نظریات۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا: اے میرے بھائی کے فرزند، تیری قوم کے یہ سردار یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر تمہارا جھگڑا طے ہو جائے اور آئندہ تم صلح و آتشی سے زندگی بسر کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: اے محترم چچا، انہیں فرمائیں میری صرف ایک بات مان لیں، سارے عرب کے بھی یہ مالک بن جائیں گے اور سارا عجم بھی ان کا باج گزار بن جائے گا۔ ابو جہل جھٹ بولا: نام و ابی کا عشرہ کلمات، تیرے باپ کی قسم ایک بات نہیں، آپ ایسی 10 باتیں بھی کہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا: لا الہ الا اللہ وتخلؤون ما تعبدون من دونہ، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے بغیر تم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو ان کو پرے پھینک دو۔ یہ سن کر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی اور کہنے لگے: یا محمد، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مانیں؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آپس میں کہنے لگے: یہ شخص تمہارا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا، چلو چلیں، تم اپنے عقیدے پر پکے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے پر کسی ناراضگی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا: واللہ یابن اخی ما رأیتک سألتہم شططا۔ دوسری روایت میں ہے، آپ نے کہا: واللہ یا ابن اخی ما رأیتک سألتہم شططا، یعنی میں نہیں دیکھتا کہ تم نے کسی غلط بات کا ان سے مطالبہ کیا ہے۔ شططا اور شحطا قریب المعنی لفظ ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے بارے میں امید پیدا ہوئی اور انہیں فرمایا: اے چچا، آپ یہ کلمہ کہیے، اس سے قیامت کے دن آپ کے لیے میری شفاعت روا ہو جائے گی۔ انہوں نے جواب دیا: اے میرے بھتیجے، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں اور تیرے بھائیوں کو لوگ مطعون کریں گے اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے یہ کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے، تو میں ضرور پڑھتا، اور میں یہ کلمہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے پڑھتا۔ جب موت کا وقت قریب آ گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ اپنے ہونٹ ہلا رہے ہیں۔
انہوں نے کان لگا کر سنا اور عرض کیا، اے میرے بھتیجے، بخدا میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کے پڑھنے کا آپ نے انہیں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لم اسمع، میں نے نہیں سنا۔ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، آپ کے قبیلہ کے سرکردہ لوگ اکٹھے ہیں۔ اس وقت آپ نے سب کو ایک وصیت کی جس سے آپ کی اول العزمی، بالغ النظری، حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ آپ کی شان فصاحت و بلاغت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں، جس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کا لفظی ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو طالب نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے گروہ قریش، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے چن لیا ہے، تم سارے عرب کا دل ہو۔ یہ اچھی طرح جان لو کہ تم نے تمام اچھی صفات اپنے اندر جمع کر لی ہیں، شرف و عزت کے تمام مدارج تم نے پا لیے ہیں۔ انہی گوناگون خوبیوں کی وجہ سے تمہیں دوسری قوموں پر برتری حاصل ہوئی۔ میں تمہیں اس مکان بیت اللہ شریف کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور اسی پر تمہاری معاش کا دار و مدار ہے، اور اسی سے تمہارا دبدبہ قائم ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی سے باز رہنا، کیونکہ صلہ رحمی سے زندگی طویل ہوتی ہے اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بغاوت، سرکشی کو ترک کر دینا، کیونکہ اسی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ جو دعوت دے اس کو قبول کرنا، سیل کو خالی نہ لوٹانا، کیونکہ اسی میں زندگی اور موت کی عزت ہے۔ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، ان خوبیوں کی وجہ سے خاص کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور عوام کے دلوں میں عزت۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کرنا، کیونکہ سارے قبیلے قریش میں وہ الامین کے لقب سے ملکب ہے، اور سارے اہل عرب اسے الصدیق کہتے ہیں۔ جن خصائل حمیدہ کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے وہ ان تمام کا جامع ہے۔ بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مفلسوں اور ناداروں نے، دور دراز علاقوں میں رہنے والوں نے، کمزور اور ضعیف لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اس کے دین کی تعظیم کی ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں اس کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے ہیں، اور قریش کے سردار پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے محلات غیر آباد ہو گئے ہیں۔ عرب کے سارے باشندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل سے محبت کرنے لگے ہیں، اپنے دلوں کو اس کی محبت و عقیدت کے لیے انہوں نے مخصوص کر دیا ہے، اور اپنی تمام قیادت آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اے گروہ قریش، اپنے باپ کے بیٹے کے مددگار اور دوست بن جاؤ، جنگوں میں اس کے حامی اور ناصر بن جاؤ۔ خدا کی قسم، جو شخص اس کی راہ پر چلے گا ہدایت پا جائے گا، اور جو اس کے دین و ہدایت کو قبول کر لے گا وہ نیک بخت اور بلند اقبال بن جائے گا۔ اگر میری زندگی میں کچھ گنجائش ہوتی اور میری موت میں کچھ تاخیر ہوتی تو میں ساری جنگوں میں اس کی کفایت کرتا اور تمام آلام و مصائب سے اس کا دفاع کرتا۔ اس وصیت کے بعد آپ کی روح نفس سنسری سے پرواز کر گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان سلسلہ وار جاری رہے گا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔